ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں ملک پاکستان کا عظیم نام، عظیم مداح رسول لسان حسان، بلبل چمنستان رسالت جناب محمد اعظم قادری صاحب اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ان کی آواز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہماری آج کی اس پروکار تقریب گل ساری سرکار دیے، آج کی ہماری اس محفل کی سٹیج کی زینت بنے۔ عظیم مذہبی سکالر، پیکر اخلاص و محبت، جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ مصطفی صاحب، میں اپنی جانب سے انجمن محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ نواسہ مفتی آل سنت، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاضی محمد اکرام صاحب آپ تشریف لائے، اور ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب وروال سے تشریف لائے، دیگر علاول شریف سے، صدر سے، وروال سے، دیوال سے اور تلگانگ سے جناب محترم محمد طفیل منہاس صاحب، منہاس گارمنٹس، اور دیگر جہاں جہاں سے بھی احباب ہماری آج کی اس محفل کی رونقوں کو دوبالا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں صمیم قلب سے آپ تمامی احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ احباب ایک کلام کے چند مصرے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر کے انشاءاللہ اب خطاب ہوگا، خطاب ہم نے سننا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ علی رضا نوری بھائی ماشاءاللہ ہماری آج کی اس محفل کی زینت بنے ہیں۔ میں ان کو بھی صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں، وہ اپنی حاضری خطاب کے بعد لگوائیں گے۔ انشاءاللہ محفل اپنے وقت پر اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ تمامی احباب سے گزارش ہے اسی ذوق ولولے جوش محبت کو آپ احباب نے برقرار رکھنا ہے۔ اور ایک اعلان ہے کہ باہر جو ایل سی ڈی کے سامنے احباب بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا ایل سی ڈی کے قریب ہو جائیں تاکہ پیچھے سے جتنے احباب آ رہے ہیں انہیں جگہ مل سکے۔ تو ایک کلام کے چند مصرے بس آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، بس اسی کلام کا حکم ہے۔ بڑا خوبصورت کلام کہ الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ محبت کے ساتھ ذرا کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آج کی یہ پروکار تقریب تیسری سالانہ گل ساری سرکار دیے انجمن محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اہتمام علی مسجد ڈھوک منہاس پہ انعقاد پذیر ہے۔ بڑا خوبصورت کلام آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے۔ سانسوں میں نکلتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اور گلیوں میں نکلتی ہے ملائک کی قطاریں، احساس کی گلیوں میں جشن بپا ہے۔ آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے۔ یاسین تیرے اسم گرامی کا ضمیمہ ہے، نون تیری مدح قلم تیری ثنا ہے۔ توصیف تیری بخر تخیل سے پرے ہے، تمہید تیری نقطہ لولا کا لمحہ ہے۔ واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے۔ یہ لکھ کر قلم تیری قسم ٹوٹ گئے، لفظوں کے احاطہ سے تیری ذات ورا ہے۔ خورشید تیری راہ کا بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزہ نقش کف پا ہے۔ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے۔ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ آپ کی محبتوں میں انتہائی ادب کے ساتھ عظیم مذہبی سکالر جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ مصطفی صاحب انتہائی ادب سے آپ کی بارگاہ میں التماس گزار ہوں کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں، اور یہ سیالوی
ایک YouTube چینل ہے، اس پہ آج کا یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے۔ جتنے احباب بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں یا دیگر جو مجھے سن رہے ہیں، تمامی احباب سے گزارش ہے کہ جن کے دوست باہر ہیں ان کو آپ آگاہ کر دیں تاکہ وہ آج کے اس پروگرام کو لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ 46 YouTube چینل پہ آج کا یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے۔ محبت بار ایک نعرہ لگا دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بالکل سادہ سا کرتے ہیں، ایکو ڈلے بیس بند کر کے مائک کی آواز زیادہ نہ ہو اور ایک جگہ بھی چھوڑ دیں بس۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت، مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید سلیم گیلانی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور سید سلیم گیلانی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بہت تھوڑا لکھا لیکن بہت اچھا لکھا۔ ان کے ایک ہی مصرے سے گفتگو کا آغاز کر لیتا ہوں۔ تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، حضور کی جلوہ گری سے پہلے پوری دنیا میں اندھیرے تھے۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا، اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں، زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، پورا جزیرہ عرب ضلالت و گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں، پھر اتنے اجالے انوار اترتے ہیں کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں تو تنے تنہا ہے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل، مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ مکہ کے اندھیروں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا گونجتی ہے، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں سبقت اختیار کرتا ہے، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے۔ وہ معاشرہ اتنا بے رحم تھا بھائی، انسان کے جو بڑے ہی محبوب رشتے ہیں
اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، بیٹی ہے، ان تقدس معاف رشتوں کا حیا وہ لوگ کھو چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان رشتوں کی قدریں بحال کی۔ ماں کو بند کریں، سادہ کریں۔ ماں کی حالت یہ تھی، یہ ترکے میں بٹ رہی تھی، ماں منڈیوں میں بک رہی تھی۔ عکاس کی منڈی میں 3 بیٹوں نے اپنی سگی ماں کو 900 دراہم میں فروخت کر دیا۔ یہ اسلام سے پہلے ماں کے ساتھ بیٹوں کے رویے تھے، اور اسلام سے پہلے والد کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ ایک بہت بڑا فلسفی اپنے والد کو زد و کوب کر رہا تھا۔ کسی نے کہا اس بوڑھے کا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا یہ اسی لائق ہے کہ اس کو مارا جائے۔ میں عالم بالا میں تھا تو اس نے مجھے عالم اسفل میں دھکیلا ہے، تو آج اس گناہ کی، اس جرم کی سزا مجھ سے پا رہا ہے۔ ابو علا مرہ بہت بڑا دانشور گزرا ہے۔ اس سے کسی نے سوال کیا کہ اگر تو مر جائے تو ہم تیری قبر کے کتبے پر کیا لکھیں؟ سائل کی غرض تھی کہ کوئی ایسی بات چھوڑے گا جو چوٹ کھا جائے گا، دل گزرتے اس کی قبر کے کتبے پر پڑے گا، لیکن بڑی ہی بے ڈنگی سی بات کر گیا۔ اس نے کہا میری قبر کے کتبے پر لکھنا کہ یہ وہ ہے کہ جس کو اس کے والدین نے جنم دیا، لیکن یہ غلطی اس نے نہیں کی، اس نے شادی نہ کی، اس کے بیوی بچے نہیں تھے۔ اسلام سے پہلے والدین کو اولاد اپنا مجرم سمجھتی تھی، کہاں سے کہاں لائے، اور اس بات پہ زد و کوب کرتے تھے۔ میرے رسول تشریف لاتے ہیں اور جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیتے ہیں، اور ارشاد فرماتے رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ہم تو دوست کہتے ہیں نشان لگاؤ اس بیٹے پر جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا کبھی بھی نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی، بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدھی سی بات ہے، جوان عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 1 اشرہ پہلے کی کہانی ہے، میں ایک سفر میں تھا تو سر راہ مجھے ایک بوڑھا ملا، خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی، دودھ کی طرح سفید داڑھی ہے، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی ہے، چل چلاتی کڑکتی دھوپ ہے۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے، میں نے ساتھ بٹھا لیا، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں اپنے نے دیے ہیں۔ میری الجھی باتیں تھی۔ میں نے کہا کہاں کے ارادے ہیں؟ انہوں نے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا بابا جی قریب لاری اڈا تھا، گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ کہتے میرے پاس کرایہ نہیں۔ میں نے کہا ساتھ بیٹے کو لے لیتے۔ جب بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگیں، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد نے بھائی رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہیں تو سونا رب راضی ہے۔ آپ نے علماء سے 1 بار نہیں 1000 بار یہ واقعہ سن رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس کے مہمان بن کے گھر آئے، اور ایسا بھی نہیں ہوا دوست کہ وہ نظریں چرا کے پیچھے کمرے میں چلا گیا ہو، جس طرح ہمارے رویے ہیں، ہم بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں۔ دیکھیے دوست، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو، آپ کی خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت آپ کے ہی کندھوں پہ ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے بھائی جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، جو مقدم تھے، معذرت سے کہوں گا ناراض نہ ہوئیے گا، ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، اور جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک چارپائی پہ نحیف سی بڑھیا تھی،
اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھتا ہے، عاشقوں کی طرح خدمت کر رہا ہے۔ جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں، زیر لب مسکرایا۔ وہ کہتا ماں دعائیں بڑی بڑی دیتی ہیں، عام سا کسائی ہوں، سارا دن گوشت کاٹتا ہوں بیچتا ہوں، لیکن دعا بہت بڑی دیتی، بولی بالی ہے ماں۔ کہا دعا دیتی کیا ہے؟ کہا وہ جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمانا۔ وہ تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ ہی مجھے بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ جوانوں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب جواب آیا نا، جب اس نے کہا کہاں اللہ کے نبی اور کہاں میں، تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ ہائے ہائے، خدمت نبی سے ملا دیتی ہے جوان۔ یہ راضی ہیں تو اللہ راضی، اور ان کی خدمت زندگی میں کرو، مرنے کے بعد لکیر نہ پیٹا کرو۔ مرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسجد آدھی بھر دیتے انواع و اقسام کے پھلوں سے، اور باقاعدہ تاکید کرتے مہنگے سے مہنگا پھل لانے۔ او بھائی دماغ پہ تھوڑا سا زور دو، 2 ماہ پہلے ڈاکٹر نے تاکید کی تھی نکاحت بڑی ہے، اچھے پھلوں کی اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ وہاں تو شاپر چھپا کے لے جاتے تھے، وہاں تو کبھی خیال نہیں آیا۔ آج مرنے کے بعد انواع و اقسام کے کھانے پھل لے آؤ، زندگی میں کھلاؤ نا۔ مرنے کے بعد ہم نے دیکھا قبرستان جاتے جوتے اتار کے جاتے، الٹے قدم آتے۔ زندگی میں یہ حیا کرو، ادب کرو، لیکن زندگی میں ہمیں کبھی خیال تک بھی نہیں آیا۔ یہ راضی ہے تو جوان اللہ راضی ہے۔ اور آپ دیکھو اس دنیا ہوش ربا پہ نظر دوڑا کے جنہوں نے خدمت کی ان لوگوں کے نام تذکرے کتنے باقی ہیں آج تک۔ میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں انی لاجد ریح الرحمن، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ جانتے ہو وہاں کون تھا؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ یہ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی بھائی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ جوانوں جو فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ خدمت سے رب ملے گا۔ بایزید بڑا قدآور شخص کا نام ہے۔ ایک دن ماں سے کہا ماں اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں؟ ماں نے کہا بیٹا بولو۔ کہا ماں اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن ساتھ اگر آپ رخصت دے دو کہ میں جنگلوں میں بیابانوں میں چلا جاؤں، اپنے حق معاف کر دو اگر آپ ناراض نہ ہو۔ حسینوں کے خواب نہیں دیکھے جوان کہ ماں کو ناراض کیا۔ ماں سے رخصت کس بات کے لیے ہے؟ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ماں نے کہا شوق سے جاؤ پتر۔ فرماتے جنگلوں میں بیابانوں میں ویرانوں میں غاروں کی تنہائیوں میں اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی۔ اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ اتنا نام لیا کہ ہستی مٹا دی۔ فرماتے ایک دن میں سفر میں تھا تو سر راہ گھر آیا، جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں۔ فرماتے دستک دینے لگا تو ایک آواز آئی، با یزید ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ نہ دو یار۔ وقت آرام کا ہے، آواز ہمسائے کی نہیں تھی، آواز کسی فرشتے کی نہیں تھی۔ یہ جو شور سنائی دیا گیا، یہ جو آواز گونجی، یہ اپنے ہی ضمیر کی تھی۔ فرماتے اس احساس نے روک لیا کہ ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا۔ 12 سال بعد بیٹا آج دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑا ہے کہ ماں کا دیدار ہوگا، منزل کی طرف رخت سفر ہوگا۔ جب تہجد کا وقت ہوا ماں بیدار ہوئی، دستک دی، ماں باہر آئی، بیٹے کی حالت دیکھی، تن پہ پیرہن پھٹا ہے، ایڑیاں بھی پھٹی ہیں، داڑھی میں راکھ اٹی ہے۔ ماں نے بیٹے کو دیکھا، کلیجہ پسیج آیا، یوں ہاتھ اٹھائے، کہا مالک تیری راہوں میں بھیجا تھا، ابھی تک قرب نہیں دیا۔ بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے۔ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی۔ آپ فرماتے مالک میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔ ماں بڑی دولت ہے، باپ بڑی دولت ہے بھائی، ان کی قدر کرو، ان کے قدموں میں رہو، ان سے پیار لو، ان سے دعائیں لو یار۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرماتے ہیں جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور پھر امن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کر کے بھی دکھاتے. مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں. یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں بھی اتر چکی ہیں. حضور کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور حضور کو بچھڑی ماں یاد آئی اور رو کے فرماتے کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی. بھائی جان، جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئی تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش کہ آج میرے ماں باپ ہوتے. دیکھیے ہم جہاں بھی کہیں بیٹھتے ہیں نا دوست 10-20، ہم ماضی کے اوراق پلٹے نا تو ہماری کہانیاں تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہیں. کبھی اچار سے روٹی کھاتے تھے، ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا نہیں تھا. ہم تو لسی میں وہ نمک مرچ بھگو کر کے ڈبو کے روٹی کھا لیا کرتے. یہ یاد آتے یار آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں. کاش کے ماں ہوتی، کاش کے بوڑھا باپ ہوتا. آرزو کرتا نا کبھی سائیکل میں نہیں اتنا پاس، آج جہازوں کے سفر ہے. کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا یار، رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے. آج پوری دنیا میں شہرت ہے. انسان ڈھونڈتا ہے نا کاش وہ ہوتے تو آج سر پر عزت کی دستار بھی دیکھتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی تو چھم چھم آنکھیں برسی. میں نے کہا ماضی کی تلخیاں یا خوشی کے آنسو ہیں. مجھے کہتے ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا آج سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے. میں اکثر یہ بات اپنے دوستوں میں سناتا ہوں. میں جب 1997 میں قبلہ مصطفی صاحب کے پاس آیا، میری عمر تقریباً 12 سال تھی یا 13 سال. انگلی تھماتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میری آرزو ہے کہ جس طرح آپ خطاب کر تو یہ بھی اللہ رسول کی باتیں سنایا کرے. یہ خواب تھا، انہوں نے دیکھا اور 2 سال بعد وہ اللہ کے پاس چلی گئی. ہم راضی بر رضا ہیں، اس لائن میں ہم بھی کھڑے ہیں، ہماری بھی باری آنے والی ہے. بالآخر چلے جانا ہے نا، لیکن جانے والے یاد بڑا آتے ہیں. وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. زندگی اپنوں کے بغیر بڑی اوکھی ہو جاتی ہے. وہ خواب دیکھنے والے تو چلے گئے، میں ان راہوں کا راہی رہا اور آج مجھے تقریباً 24 سال ہو گئے حضرت کے قدموں سے لپٹے ہوئے. اور اللہ نے پورے پاکستان میں آنا جانا ہے، عزتوں سے نوازے بھی گئے. لیکن کبھی کبھی آرزو ضرور مچلتی ہے یار ماں ہوتی، اللہ رسول کی باتیں سنا رہا ہوتا اور وہ پردے میں بیٹھ کے سنتی تو قد کتنا بڑا ہو جاتا. یہ انسانی فطرت ہے، وہ ڈھونڈتا ہے کاش وہ ہوتے تو آج سر پر عزت کی دستار دیکھتے. میرے نبی کی ماں کب بچھڑی تھی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی. اور یہ ابوا نامی ایک گمنام بستی تھی. اب وہ گمنام نہیں، اب اس کو نسبت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. وہاں آ کر کے رک گئیں اور آپ کو بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئے کہ یہ بخار جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور ہے. ماں بیٹے میں کھپ سی جاتی ہے. 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئیں. فرما دی بیٹا کلو حین میتن کلو جدید بالن کلو کبیر یفنا وانا میتتن وذکر باکن وولدت طہرا. فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے. میرے نبی ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے. ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی. جہاں تک ماں نظر آتی رہی حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھ کے روتے ہیں. میں جب پہلی دفعہ وہاں حاضر ہوا، میرے ساتھ کچھ علماء تھے، ہم جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو حضور کا بچپن یاد آ گیا کہ جب ماں سے بچھڑے تھے تو عمر 6 سال تھی اور وہ بچھڑنے کی ادا کتنی انوکھی تھی کہ پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں. میں نے کہا یار آج ہم بھی ماں سے بچھڑیں گے تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے آج پہاڑ سے رخصت اسی ادا میں ہوں گے. یقین مانیے گا مقام بدر وہاں سے 85 کلومیٹر ہے. ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی. میرے نبی کی ماں بچھڑتی ہے 6 سال کی عمر میں، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنا کے. حضور کو لے کر کے ام ایمن نیچے آتی ہیں. کہتی جب میں پہاڑ سے نیچے آئی تو پلٹ کے دیکھا تو حضور ساتھ نہیں تھے. فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی
آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ او بھائی، ماں کی یاد آئی، مصلی امامت پہ ہیں، صحابہ کو کلام کیا، کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی، نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا، میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو۔ میرے نبی فرماتے نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا۔ ماں کی قدروں کو بحال میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو ماں باپ بہت بڑی دولت ہیں بھائی، ان کی قدر کرو، ان کے قدموں میں رہا کرو۔ وہ معاشرہ جو ماں کو منڈیوں میں بیچتا ہے، ماں ترکے میں بٹتی ہے، باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے والدین کی قدروں کو بحال کرتے ہیں۔ اس معاشرے میں بہن کی کوئی توقیر نہیں تھی، اس معاشرے کا بھائی اس بات کا متحمل نہیں تھا، اس بات کو قبول نہیں کرتا تھا، برداشت نہیں کرتا تھا کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے۔ جس طرح بیٹی کو منحوس سمجھتے تھے، اسی طرح بہن کو بھی وہ منحوس جانتے تھے۔ اور آج دیکھیے میرے رسول نے بہن کی قدریں کتنی بحال کی۔ آج بہنوں کی خاطر بھائی پردیس کے دھکے نہیں کھاتے، یہاں سے 7 سمندر پار ہزاروں میل اپنوں سے دور چلے جاتے ہیں اپنی بہنوں کی خوشیاں خریدنے کے لیے۔ یہ بھائی تو قبول نہیں کرتا تھا بہن کو، یہ بھائی تو منحوس کہتا تھا، لیکن آج یہی بھائی پردیس کے دھکے کھانے پہ مجبور ہے اور خوشی سے جاتا ہے۔ دیکھو فطری محبتیں 4 ہیں، وطن، مال، جان اور اولاد، یہ فطری محبتیں۔ وطن چھوڑنا آسان نہیں۔ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ کوٹ چودھریاں۔ یہ بالکل ایک سائڈ پہ آپ لوگ رہتے ہیں، یہاں قریب کوئی بستی آبادی بھی نہیں، ایک ڈھوک ہے چھوٹی سی، لیکن آپ کو یہاں سے عارضی آپ کو سفر کرنا ہو، عارضی رہائش اسلام آباد لے جانا ہو، تلا گنگ لے جانا ہو، چکوال لے جانا ہو، آسان ہے؟ صرف بچوں کی تعلیم کے لیے نا، ہم یہاں سے عارضی جاتے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ چکر بھی لگتا ہے۔ یہاں ہمارے مویشی ہیں، یہاں ہمارے کاروبار ہیں، اسے چھوڑنا مشکل ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں گلیاں دے ککھ بھی رون لگ پہ۔ انسان جہاں جنم لیتا ہے اس مٹی سے محبت ہوتی ہے۔ میرے نبی جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو بلال حبشی اتنا روتے ہیں کہ بیمار ہو جاتے ہیں، دکھی اشعار پڑھتے، یا اللہ ایک رات مکے میں دے دے، ہم مکے میں گزار سکے۔ تو سیدہ عائشہ نے حضور سے عرض کیا، حضور بلال تو رو رو کے بیمار ہو گئے۔ حضور ہاتھ اٹھا لیتے، اللہ تو نے جس طرح مکے کا پیار ہمارے دل میں ڈالا ہے، 2 گنا زیادہ محبت مدینے کی ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ یہ فطری محبت ہے، لیکن اس فطری محبت کی قربانی ہمارے پردیسیوں بھائیوں نے دی، بہنوں کی خوشیاں خریدنے کے لیے، کیونکہ ہمارا معاشرہ آج اس بیٹی کو قبول نہیں کرتا جو جہیز میں لائے کچھ نہ۔ ہم تو باقاعدہ لسٹ بنا کے لاتے ہیں نا، یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں اور یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، آپ نے اپنی بیٹی کو دینی ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ نکاح سے 4-5 دن پہلے یہ ساری ضروریات جو لسٹ بنا کے دیے وہ ہمیں گھر میں پہنچا دیجئے گا۔ اور اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ سب سے اوپر گاڑی لکھی ہوتی ہے، اور نیچے جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک نمائش والے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہیں۔ ابھی حالیہ آپ نے ایک شادی دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر جس پہ 2 ارب خرچ کیا گیا۔ یقین جانو ہم غریب لوگ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ میں اکثر لوگوں کو ملتا ہوں تو پوچھنا، سناؤ حالات کیسے ہیں؟ 15,000 کا ملازم ہے، 6 بچے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ جب پوچھتے ہیں حالات کیسے، کہتا اللہ دا شکر ہے، اللہ نے کسی دا محتاج نہیں کیتا۔ 15,000 پہ ہم نے شکر کے کلمے پڑھتے دیکھے، لیکن یہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو سکھ نو چولے ڈاواں، ہم راضی بر رضا رہنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ ظالم لوگ ہیں جو نمائش کرتے ہیں، اور اپنی بیٹی کو دینا ہے، لاکھوں دو، کروڑوں دو، جتنا مرضی دو، لیکن ہمیں کیوں دکھا کے دیتے ہو؟ ہمیں زخمی کیوں کرتے ہو؟ جب ہماری بیٹیاں دیکھتی تو تقاضے کرتی ہم سے کہ ابا ہمیں بھی یہ چیزیں چاہیے۔ وہ 500 کی دہاڑی لگانے والا مزدور جو عید والے دن بھی اپنی بیٹی کو کانچ کی چوڑیاں بھی نہیں لے کے دے سکتا، 500 کا سوٹ بھی نہیں لے کے دے سکتا، وہ کہاں سے لا کے دے گا؟ ہم نے زخمی کیا ہے ان غریب لوگوں کو۔ ایک نمائش والے اور دوسرے ڈیمانڈ والے۔ نمائش سے ڈیمانڈ آتی ہے نا، ہمیں یہ چیزیں چاہیے، یہ چیزیں، اور ہمارے جوان اتنے بھوکے ہو گئے یار۔ میں نے بعض جوانوں کو سنا ہے وہ کہتے ہیں ماں بھوکے گھر نہ میں آئی، کسی رجے گھر میں آئی جائیے تو کوئی عزت بھی ہوئے۔ عزت کس چیز کا نام رکھا ہے ہم لوگوں نے؟ کچھ جوان کہتے ہیں یار موبائل تو دیں گے نا، اور یار ہم 25,000 کا موبائل بھی نہیں خرید سکتے۔
اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، دماغ دیا ہے، ہم محنت نہیں کر سکتے؟ یہ ہماری حالت ہے۔ اور تیسرے ہیں بہروپیے، جو اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتی ہیں، نہیں جی کچھ بھی نہیں چاہیے جی، کچھ نہیں چاہیے تی چاہیے، لیکن پیچھے جو ہے وہ طوفان بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دے دیں گے۔ ایک ہفتے بعد جس طرح ہم لوگ ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کرولے ہم دیتے تینوں پتہ ہوندا، اور چوتھے ہیں یار، اور تھوڑے سے انگلیوں کے پوروں پہ گنو گے آپ، جو کہتے ہیں کہ جس نے بیٹی دے دی پیچھے کی رہ گیا۔ ہمارا جینا حرام کیا ان لوگوں نے، یقین مانیے۔ اور آج بھائی پردیس میں بہنوں کی خاطر دھکے کھاتے ہیں، بہنوں کی خوشیاں خریدنے کے لیے۔ یہ کمالیہ کی خبر آج سے 10-15 سال پہلے کی نوائے وقت میں چھپی تھی۔ ایک بوڑھا اپنی بیٹی کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کرتا ہے، بیٹی بالغہ ہوئی تو نکاح کی تقریب تھی، ادھر سے بارات آ رہی ہے، ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے۔ ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ نہیں دے سکتا، بارات وہیں سے واپس چلی گئی تھی۔ بتائیے گا اس بوڑھے باپ کی کمر نہیں ٹوٹ گئی؟ اس بیٹی کے دل پہ جو زخم اور چوکے لگے تھے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں، مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی۔ اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ اور یہ گھروں میں بوڑھیاں ہو رہی ہیں بیٹھی، یہ ٹی بی کے مرض میں مر رہی ہیں بیٹی۔ ہمارا جینا حرام کر دیا یقین جانو ان لوگوں نے۔ حضور فرماتے برکت والی شادی وہ جس میں خرچ کم ہو۔ اور آج پردیسیوں نے اپنی بہنوں کی خوشیاں خریدنے کے لیے 8 نہیں بھائی 18 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ میں نے پردیس میں دیکھا جوانوں کو کتنی محنت کرتے ہیں۔ اور یہاں میں ان کے حق میں ایک بات کروں گا اور آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، ناراض بھی نہ ہوئیے گا۔ سچ آکھیتے پامبڑ مچ دینے اور چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریا کی کڑوی گسیلی، لیکن قبول کیجئے گا۔ یہ پردیسی لوگ ہمیں زیرو سے ہیرو بناتے ہیں، ہمیں پنڈ کا چودھری یہ پردیسی لوگ بناتے ہیں۔ یہاں جو ہم کلف لگے کپڑے پہنتے ہیں نا، گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور طوائفہ پہ پیسہ لٹاتے ہیں، یہ سارا پیسہ ان کا ہے۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا بھائی کیا کام کرتے ہو؟ کہتے 3 بھرا باہر ہوندے نے۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ تمہیں پردیس جانا ہو اور 1 ہفتہ وہاں گزار کے آؤ، 18 گھنٹے ڈیوٹی بھی کرتے، گھر کے آ کے برتن بھی مانجتے ہیں، صفائی بھی کرتے، کھانا بناتے بھی ہیں، اپنے کپڑے بھی خود دھوتے ہیں، اور یہ یہاں آ کر اچھے کپڑے پہنتے ہیں، یہاں آ کے گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ اور ہم انہیں پردیسیوں کو 2 سالوں میں کیا بیچتے ہیں؟ صرف 2 کپڑے عید کے لیے۔ کبھی ان کی زندگی تو دیکھو پردیس میں کتنی مشکل ہے، اور یہاں ہم بے دریغ ان کا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ یار کبھی بھی خیال نہیں آیا، میرے بھائی کو 10 سال ہو گئے پردیس میں گئے ہوئے، کبھی اداس نہیں ہوئے کہ یار بھائی کو واپس آ جانا چاہیے؟ جب دل میں اداسیاں ہونا تو پھر اس کی کمائی میں سے کچھ بچا لیا کرو یار، اور وہ فیصلہ کر سکے میں جب واپس آؤں گا تو کچھ چھوٹا سا بزنس شروع کر لوں گا۔ لیکن 25 تاریخ ہوتی نہیں تو جناب گھر سے کال شروع ہو جاتی ہے، پاجی پیسے بھیجو، اور ہم یہاں پانی کی طرح ان کا پیسہ بہا دیتے ہیں۔ لیکن نقصان کیا ہوتا ہے یار؟ یہ نقصان پردیسی کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ 25 سال بعد نکارہ ہو کے آتا ہے نا، جہاں سے شروع ہوتا ہے نا اس کو پھر وہیں سے شروع ہونا پڑتا ہے۔ بھائی بھی نظریں پھیر لیتے ہیں، وہ بھی پہچاننے سے انکار کرے تو ساڑھے واسطے کیتا کیے، اور پھر وہ بیچارے یہاں آ کے کریانے کی چھوٹی سی دکان بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یار ان کے حال پہ رحم کرو، اپنے خرچے کچھ کم کر لو، کچھ تو بچا لو یار، ان سے اداس تو ہوا کرو، ان کے پیسوں سے اداس ہوتے ہو، ان سے کیوں نہیں اداس ہوتے؟ تو میں یہ عرض کروں بھائی، بہنوں کے لیے بھائیوں کے دل میں پیار کس نے ڈالا؟ تو آواز آتی ہے آمنہ کے لال نے۔ اچھا سنیے، وہ بھائی اس بات کا متحمل نہیں تھا کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے، اور آج ہمارے معاشرے میں داماد کی کتنی عزت ہے، بہنوئی کی کتنی عزت ہے۔ یقین جانو ہم ان کے ناز نخرے دیکھتے ہیں، ہاں سارے تکلفات پورے کرتے ہیں، اور ہم خوف زدہ رہتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یا 1 دن کے لیے آتا ہے نا تو ہم اس کے لیے تمام تر جناب جو اس کی من پسند ہوتی ہے وہ سب کچھ بنا کے پیش کرتے، لیکن راضی پھر بھی نہیں ہوتے۔ یہ بعض بیٹیاں تو بیچاری کال کر کے کہتے ماں کسی کو مانگ لیں، کسی کو قرضہ چک لیں، یہ خدمت چنگی کریں، ایک کار جا کے ذلیل بڑا کر دے، گلاں بڑیاں سناندا ہے۔ یقین جانو ہم اتنے چھوٹے لوگ ہو گئے ہیں، اگر کوئی دیکھو بعض ماڑے بھی لوگ ہوتے ہیں یار، غریب ہونا کو گناہ ہے، اگر کوئی سبزی کھلائے نا تو گھر میں جا کے سناتے ہیں جدوں بھی جانے کو دال کدی سبزی، یار ہم نے کبھی سبزی نہیں کھائی، کبھی ہم نے دال نہیں کھائی۔ یہ کیسے ناز نخرے ہیں یار، خدا را یار ان بوڑھے لوگوں پہ رحم کرو۔ 3 باپ کہے ہیں میرے رسول نے، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم دی، اور تیسرا فرمایا جس نے اپنی بیٹی دی۔
یہ سسرال والے بھی ماں باپ ہوتے ہیں یار، ان کی بھی عزت کیا کرو۔ تو بہنوں کے، بھائیوں کے دل میں بہنوں کا پیار میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا۔ حضور کی بہن ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضور کی رضائی بہن ہے۔ جس قبیلے میں آپ کا نکاح ہوا اس قبیلے سے جنگ ہوئی، اس میں کچھ لوگ ان کے گرفتار ہوئے۔ عرب کا رواج تھا کہ یہ فدیہ دے کے اپنے قیدی چھڑاتے تھے۔ حضرت شیمہ کے دروازے پر آ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم نے قیدی چھڑانے، اپنا حصہ ڈالو۔ کہا پکڑے کس نے ہیں اور گرفتار کہاں ہوئے؟ کہا مدینے میں ایک ادعائے نبوت جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کا نام سنا نہ، سنیے گا، تو حضرت شیمہ کہتی فدیہ کی ضرورت نہیں، مجھے ساتھ لے چلو، میں سارے لوگ چھڑا کے لاؤں گی۔ انہوں نے کہا تم جانتی ہو؟ کہا ہاں، وہ میرا ویر محمد ہے۔ اللہ، بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کچھ بھائی پردیس میں دھکے کھاتے ہیں اور کچھ بھائی بہنوں کے مان بھی توڑتے ہیں، معذرت سے کہوں گا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی بھائی ہیں جو بہنوں کے مان توڑ دیتے ہیں۔ 6 مہینے نہیں نہ آتی، جب باپ چلا جائے، ماں چلی جائے دنیا سے، 6 مہینے نہ آئے تو یاد بھی نہیں آتی۔ سال بعد بیچاریاں چھٹیاں گزارنے آ جائیں نا تو بھائی کے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی۔ مجھے ایک صاحب نے کال کی، جی بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے۔ میں ہاں جی لے لینا چاہیے، سنت ہے، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ تحفہ کتاب نہیں، تحفہ کپڑوں کا جوڑا نہیں، اس کے حصے کی زمین ہے۔ 2 کروڑ کا زمین کھا گئے ہو اور بہن کی کبھی یاد بھی نہیں آئی؟ بہن آ جائے تو اس کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیتے ہو، اور اگر وہ حصہ مانگ لے تو بچوں کو نفرت کا درس سکھا کے جاتے ہو۔ پھپھی نو منہ نہ لایا جائے، مار گیا تو اس کو میرے جنازے میں نہ آنے دے، دھکے دے کے نکال دینا، کیا قصور ہے اس کا؟ اور بہنوں کو تو ویسے بھی بھائیوں کے لیے یہ زمین کا ٹکڑا کیا سمجھتی، کچھ بھی نہیں سمجھتی یار، ویسے ہی وار دیتی ہیں۔ بہنوں کے مان نہ توڑا کرو یار۔ اور ماں باپ ہوتے ہیں نا، جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں، یہ سردیوں کا موسم ہے نا، ہمارے دیہاتوں میں پنیاں، اس کے علاوہ وہ دال وغیرہ بنا کے لے جاتی ہیں۔ یہ تو یار 15 دن بعد اداس ہو جاتی ہیں اور اپنے داماد کا ترلا کرتے ہیں کہ پتر تو چھڑ جا، واپس اسی چھڑ جاواں گے۔ یہ تو مہینے بعد کچھ نہ کچھ جو نا وہ تھیلے میں بھر کے اپنی بیٹی کی جھولی بھراتے۔ یاد کرو بھائیو، کتنی دیر ہوگی بہن کی جھولی بھرے ہوئے؟ یاد کرو کتنی دیر ہوگی بہن کو کال کر کے کہا باجی ہم اداس ہو گئے، ہمیں ملنے آ جاؤ۔ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں دوست، بہنیں ولی بنا دیتی ہیں۔ بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں۔ بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے۔ حضرت شیمہ کہتے وہ میرا بھائی ہے، آپ آتی تو حضور اٹھ کے استقبال کرتے ہیں۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہیں، چھڑانے آئی ہوں۔ سنیے گا، حضور فرماتے ہیں اس کام کے لیے آئی ہو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اس کے لیے تو زحمت کی ضرورت نہیں تھی، آپ پیغام بھیجتی، میں محمد سارے کے سارے چھوڑ دیتا، سارے غلام چھوڑے اور پھر اپنی بہن کو بہت سارے تحائف دیے اور دروازے تک چھوڑنے آئے۔ بھائیوں کے دروازوں پر جب بہنیں آتی ہیں نا تو بھائی خالی ہاتھ نہیں موڑتے۔ اور ہم بھی یاد کریں کتنی دیر ہوگی بہن کتنی بار آئی، کبھی اس کی جھولی بھری؟ بعض کا ہم لوگ سمجھتے یار وہ کروڑ پتی ہے، اسے کیا ضرورت ہمارے 500,000 کی، اور بعض کا تو ویسے بھی ہمیں خیال بھی نہیں نا آتا کہ اس کی خدمت بھی کرنی ہے۔ یقین جانو آپ کے 500,000 میں اتنی طاقت ہے، جب آپ خدمت کرتے ہیں تو کبھی انہیں سسرال میں جا کے دیکھو، بہانے سے بتاتی اے میرے پرا نے کپڑے لے کے دیتے نے، اے 500 روپیہ میرے چھوٹے ویر نے دیتے نے۔ ویر کو کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ میرے نبی دروازے تک چھوڑنے آئے، صحابہ کو جمع کیا، فرمایا میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج مشورہ نہیں کیا۔ عرض کی حضور ہماری مجال بھی کیا ہے، لیکن بتا تو دے۔ فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی۔ بہن کو عزت میرے رسول عطا فرماتے۔ اس معاشرے میں بیٹی کا بھی کوئی حال نہیں تھا۔ علی بھائی مجھے اس بات کا پوری شدت احساس ہے، جب کوئی مہمان ہو تو میں کوشش کر دوں آدھے گھنٹے میں اپنی تقریر کو سمیٹ لوں۔ ظاہر ہے آپ کو بھی لوگ سننے آئے ہیں اور آپ بھی لمبا سفر کر کے آئے ہیں، لیکن میزبان محفل نے مجھے بڑی تاکید کی ہے تو میں انشاءاللہ میں اس پہ کی اللہ قبول فرمائے جی جزاک اللہ۔ تو اس معاشرے میں بیٹی کا بھی کوئی حال نہیں تھا، بیٹی منحوس تھی، بیٹی زندہ درگور ہو رہی تھی، بیٹی پانی کے کنویں میں ڈوب کے مر رہی تھی۔ سنن دارمی کا حوالہ ہے، ایک صحابی ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں حضور میں نے اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا ہے۔ کہانی سناتے ہیں کہ میں جب کنویں پر لے گیا تو اس کو دھکا دیا اور وہ غوطہ کھا کے ننھی کلی جب اوپر آتی ہے میری طرف دیکھتی ہے اور مجھے دیکھ کے کہتی یا ابا تاہو، ہائے میرے ابا مجھے بچا لے۔ میرے نبی اتنا روتے ہیں کہ ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے۔
हुजूर फरमाते मुझे फिर बताओ, जब तुमने अपनी बेटी को पानी के कुएं में डुबो के मारा, उस नन्ही कली को धक्का दिया, वो गोता खा के ऊपर आई, तेरी तरफ देखा, तुझे देख के उसने क्या कहा? उसने कहा अब्बू जी मुझे बचा लो। मेरे नबी इतना रोए कि सारी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। ये बेटी पानी के कुएं में डूब के मरती है, ये बेटी जिंदा दरगोर होती है, ये बेटी मनहूस थी। मेरे नबी तशरीफ लाते हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा को फरमाते मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटी मिलने आती तो मेरे नबी उठ के इस्तकबाल करते हैं। फ़अजलसहा फ़ी मजलसिही, जिस जगह खुद बैठते हैं वहां फातिमा को बिठाते हैं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पे जाते तो सबसे आखिर पे फातिमा को मिलते हैं, जब सफ़र से वापस आते तो पहले बेटी को मिलते हैं। उम्मत को तालीम दी, घर में कुछ खाने को लाओ तो पहले बेटी को दो, फिर बेटे को दो। इंतहाई माज़रत से कहूँगा, आज हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेटियों को तरजीह नहीं देते। वो कहते ये ते खर्च करो ना, ये कल नू फ़ायदा देगा, ये तो पराया ताने। और एक और बात भी है भाई, हमारे माशरे में जिसके यहाँ बेटियाँ ज़्यादा हो जाए ना, वो सागिर ने कहा था कि कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया है, हम लोग फिर अंधेरों में चले गए यार। मुझे पिछले दिनों फैसलाबाद से एक बुढ़िया ने कॉल की, मुझे कहते मौलवी साहब मेरी बेटी के लिए दुआ करो अल्लाह उसको बेटा दे। मैंने कहा पहले औलाद नहीं है? तो मुझे बताती 4 बेटियां। मैंने कहा माँ बेटियां तो रहमत होती हैं। मुझे कहती रहमत तो आप कह रहे हो, जहां मैंने शादी की है उन्होंने धमकी दी हुई है अगर बेटा ना हुआ तो इसको अपने घर में रखना। आज हमने भी बेटी को मनहूस कहा। आज जिसके यहां ज्यादा बेटियां हैं तो उसकी माशरे में इज्जत कोई नहीं। ये रहमत है, ये बेटियां बाप के जनाजे की रौनक होती हैं भाई। सासा बिन नाजी अल मजाशी, ये अरब का मशहूर शायर गुजरा है। हुजूर से अर्ज करते हैं हुजूर ज़माने जाहिलियत में मैंने कुछ बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया है, उनके जालिम बापों को फिदिया दे के, गाबन उठनियाँ दे के। मैं शायर हूँ और शायर तो जो ना वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। वो तो कोई शाख से फूल तोड़े तो उसको तकलीफ होती है। कहा हुजूर मैंने ये बच्चियाँ बचाई हैं, ये अमल जहालत के ज़माने का है, आया कि इसका अजर है? तो मेरे नबी फरमाते हाँ अजर अल्लाह ने तुझे दे दिया है। अर्ज़ की हुजूर वो कैसे? फरमाया अल्लाह ने तुझे दौलत ईमान से माला माल नहीं कर दिया। बाज़ का जहालत के ज़माने का किया हुआ अच्छा अमल बंदे की हदायत का सबब बनता है। उस माशरे में बीवी का भी कोई हाल नहीं था, बीवी पाँव का जूता ख्याल किया जाते थे। या अपना हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की तारीख देख लो, रस्म सती के नाम के साथ औरत के साथ क्या नहीं सलूक किया गया। खामन दुनिया से चला जाता है, उस आग में जलना पड़ता। वफा की कहानी पूरी तब होती जिस आग में वो जल रहा है ये भी उसमें छलांग लगा दे, शराब पिलाते, जज्बात देते। मरने को किसका जी चाहता है? अगर वो ऐसा ना करती तो उसको बंद कमरे में डाल देते, उसकी झोली में मेंगड़ियाँ डाल देते और उसके सर के बाल उतार देते। वो दूसरी शादी करने का भी हक नहीं रखती थी। ये था औरत के साथ सलूक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के औरत की कदरें बहाल की। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फातिमा ज़हरा को फरमाया बेटा जाओ अब्बू से कहो कि वही के वक़्त जो चादर आपके कंधों पे होती थी वो मुझे अता कर दे। तो आकर के अर्ज़ किया अब्बा जान अम्मी चादर मांग रही है। हुजूर फरमाते जाओ पूछो चादर करनी क्या है। और हुजूर भी पीछे पीछे तशरीफ़ ले आते। फरमाया खदीजा चादर क्या करनी है? अर्ज़ की हुजूर बतौर बरकत कफन के लिए साथ ले जाना चाहती हूँ। मेरे नबी फरमाते चादर मांगी है, अगर मैं मोहम्मद से मेरे जिस्म की जिल्द भी मांगती तो मैं तुम्हें वो भी उतार के दे देता। सईदा आयशा पानी नोश फरमा रही है, हुजूर फरमाया कुछ बचा लो इसमें। उन्होंने बचा लिया। फरमाया आयशा ये बताओ कहाँ होंठ रख के पानी पिया? अर्ज़ की हुजूर यहाँ होंठ रख के। मेरे मोहम्मद वहीं लब रख के पानी पीते। औरत को इज़्ज़त मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। यार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरबियत याफ्ता सहाबा थे जिन्होंने हुजूर से दीन सीखा, आओ उनकी ज़िंदगियों का मुताला करके देखें। उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये अशरा मुबशरा में से हैं। मैंने इनकी ज़ौजा का बयान पढ़ा, दिल को लगा। आइए इस नशिस्त में ये 5-6 चीज़ें हैं, ये सुन करके यहीं पे गुफ्तगू को समेट लूँगा। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह की ज़ौजा फरमाती मेरे शोहर में 6 खूबियाँ हैं और फरमाती ये खूबियाँ मुझे मुतासिर कर गई और ये 6 खूबियों की वजह से निकाह हुआ। सुनिएगा, और ये हर शोहर के अंदर 6 खूबियाँ होनी चाहिए और एक अच्छे शोहर में ये 6 खूबियाँ ज़रूर होनी चाहिए। आज की इस नशिस्त में मैं और आप देखेंगे आया कि हमारे अंदर वो 6 हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, नहीं है तो हम आज से उसकी मशक करेंगे तो इंशाल्लाह 1-2 माह की जो है ना वो मशक से हमारे अंदर वो आदात ज़रूर आ जाएंगी। सुनिएगा,
طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں. گھر آتے ہیں مسکراتے. ہم دکان پہ ہیں, ہم فیکٹری میں ہیں, ہم کارخانہ میں 8 گھنٹے کھڑے ہیں. کاروبار کے اصولوں میں ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق اچھے رکھو. ہم 8 گھنٹے چاہتے نہ چاہتے, مصنوعی ہو یا ہماری فطرت میں ہو, ہم اچھے اخلاق دکھاتے ہیں. آنے والے کسٹمر کو, خریدار کو ہم بوتل بھی پلاتے ہیں, کھانا بھی کھلاتے ہیں, گاڑی تک چھوڑنے بھی جاتے ہیں. جس سے آپ نے 200-400 کا نفع لیا, آپ نے اس کو اپنے اچھے رویے دکھائے. یہ ہے بازار, یہ ہے بزنس, یہ ہے کاروبار. ذرا آجو گھر میں, وہاں 8 گھنٹے, یہاں 12 گھنٹے گزریں گے ہمارے. اور جو ہمارے گھر میں ہماری معاون ہے, ہماری مددگار ہے, ہماری بیوی ہے نا, وہ ناشتہ بھی دیتی ہے, کپڑے بھی پریس کر کے دیتی ہے, چائے بھی پیش کرتی ہے, پھر برتن دھوتی ہے, کپڑے بھی دھو کے دیتی ہے, بچوں کو تیار کر کے اسکول بھی بھیجتی ہے, ہمارے بوڑھے ماں باپ کی خدمت بھی کرتی ہے, اور بہت سارے کام جو ایک عورت کرتی ہے. یہاں میرا سوال ہے, اگر یہ سارے کام مجھے آپ کو کرنا پڑے, آسان ہے؟ مشکل ہے نا بھائی. کپڑے صبح خود پریس کرنے پڑے, مشکل ہے. برتن دھونے پڑے, مشکل ہے. جھاڑو دینا مشکل ہے. تو یار جس نے اتنا سارا کام ہمارا اکیلی نے کر دیا, بتائیے گا وہ 200 والا نفع اس کا زیادہ حق ہے, یہ جو گھر والی ہے اس کا زیادہ حق ہے؟ یہاں تو اخلاق زیادہ دکھانے چاہیے نا. لیکن معذرت سے کہوں گا, باہر ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں, گھر میں فرعون بن جاتے ہیں. گھر میں آتے تو ہمارے چہرے پر جناب ماتھے میں سلوٹیں پڑی ہو تو گالیاں دینا شروع کر دیتے. فرماتے میرے شوہر کی اچھی عادت ہے, گھر آتے ہیں تو مسکراتے آتے ہیں, اور جب گھر سے جاتے ہیں تو فرماتے پھر بھی مسکراتے جاتے ہیں. آتے بھی مسکراتے, جاتے بھی مسکراتے. ہمیں 2-3 دن بعد, آپ کو بھی یقیناً ہمیں بھی لسٹ ملتی ہے, مجھے صبح ملی تھی لیکن میں چھوٹے بھائی کی ڈیوٹی لگا کے آیا ہوں. جو چیزیں نہیں ہوتی گھر میں وہ ہمیں بتا دی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں, تو آتے دفعہ یا آپ جلدی آ جائیں تو بازار سے لا دیجئے گا. ہمیں ہی کہنا نا بھائی, ہماری ڈیوٹی ہے نا. تو اگر گھر میں کوئی کمی پیشی ہو تو وہ پوچھ لے یا لسٹ دے, تو ہم کہتے ہیں مک بھی گیا. اگلے دن تو میں لے آ کے دیتے, او بھائی مک گیا, آپ نہیں کھایا. خندہ پیشان. اگر دیکھو پیسے نہیں آئے تو اچھے طریقے سے بات تو کی جا سکتی ہے کہ یہ ضروری ہے, یہ لے آتے ہیں, جب یکم کو مجھے سیلری ملے گی تو پھر دوسری چیزیں بھی لے آئیں گے. لیکن یقین جانے میں نے رویے پڑے ہیں, دیکھے, ہم آتے بھی گالیاں دیتے اور جاتے بھی گالیاں دیتے. تیسری اچھی خوبی سنیے گا, آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے کہ یہ بخل نہیں کرتے خرچ دینے میں. ہم باہر دوستوں میں 10,000 کا ہوٹل سے کھانا کھاتے ہیں, مری 2 لاکھ اڑاتے ہیں, اور گھر میں گھر والی 500 روپیہ مانگے نا تو اس کا بھی حساب لیتے ہیں, تیرے کیڑے خرچے نہیں, کتھے لائے نہیں. اور اچھا کچھ فرما بردار بیٹھے بھی ہوتے ہیں جو یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ نہیں لیتے. وہ سمجھتے یہ میں بڑا الحمدللہ ماں باپ کا فرما بردار ہوں. میں ویسے اس بات سے اختلاف کرتا ہوں, ٹھیک ہے آپ جو کماتے ہو اپنے ماں باپ کو دو, لیکن اس میں سے جو آپ نے اپنی بیوی کو خرچ دینا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا یہ بڑا بے تکلف ہوتا ہے. بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی. ہمارے والدین کا حق بنتا ہے کہ اس میں سے جو اس کی بیوی کو آپ نے دینا, جو بھی دینا ہے, اپنے بیٹے کو دے, کہیے یہ بیٹا تیری بیوی کا خرچ ہے ماہانہ, یہ آپ 1 دفعہ دے دو یا مہینے میں 2 دفعہ کر کے دے دو. لیکن ہمارے ہاں فرما بردار بیٹا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جڑا سارا خرچہ لے آگے ساڑھے تالی دے رکھے. اور پھر عورتیں تو گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتی ہیں, اور پھر ساس پھر بدلے بھی لیتی ہے. خرچہ تو میرے کو ہی لینی نا, پہلو خرچہ بند کیا جاتا ہے. اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو خرچ دینے میں بخل نہیں کرے. اور چوتھی خوبی سنیے گا, آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے کہ کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. ایک تو یہ ہے کہ خرچ مانگے تو بخل نہ کیا جائے, اور یہ اس سے بڑی بات ہے کہ خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. اچھا ہمارے کچھ بڑے سیدھے سادے بنتے ہیں دوست نا, وہ کہتے ہیں 3 سال ہو گئے نا جناب عید تے کپڑے بھی نہیں لے کے دیتے, بڑی سو بی بی ملی ہے, درویش ملی. او بھائی وہ اتنی اچھی ہے, آپ سے تقاضے ہی نہیں کرتی. یہ ان سے پوچھو جن سے تقاضے کرتی ہیں, مہینے سے پہلے سارے معاملات بھی ختم ہو جاتے ہیں. 3 سال ہو گئے آپ نے کپڑے کیوں نہیں لے کے دیے, یہ ایک سوال ہے نا. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. چوتھی خوبی یہ ہے کہ بخل نہیں کرتے, یعنی کہ وہ خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اور 5ویں خوبی بہت بڑی خوبی ہے, آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے کہ اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں نا, کپڑے دھو کے دے دیتی ہوں یا کھانا پیش کرتی ہوں, تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک اللہ والے مرید کے گھر گئے, کھانا بڑا اچھا تھا. انہوں نے کہا بیٹا, اس نے کہا کہ اپنی بیوی کو ذرا پردے میں بلاؤ. وہ آئی تو کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا ہے. تو وہ رونے لگی, کہا آپ نے تو مجھے شرمندہ کر دیا ہے.
میں تو تعریف کر رہا ہوں. کہا آپ کی بات پہ نہیں رونا ہے, رونا آپ کے مرید پہ ہویا ہے. 20 سال ہو گئے اس کے نکاح میں آئے ہوئے, اس نے نہیں کبھی کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. بھائی انسانی فطرت ہے, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. میرے نبی گھر تشریف لاتے ہیں, فرمایا گھر میں کچھ ہے؟ عرض کی حضور سالن نہیں ہے, روٹی اور سرکہ ہے. فرمایا لے آؤ. یار حضور سرکے سے روٹی کھاتے ہیں اور کیا فرماتے, واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے, سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. اور ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنتا ہے, دسترخوان پہ بھی لگاتی ہے, پیش بھی ہمیں کرتی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے دوست کھانے میں نمک مرچ کا مسئلہ بن جائے, ہو ہی جاتا ہے یار. کب برتن اٹھاتے اور دیوار سے مارتے, تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ معذرت سے جوان آپ کو کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا؟ یہ کوئی رویے ہیں یار. تو فرمایا کہ میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے کہ یہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے نہ بھی سرے نہ چاڑ, وہی تعریف کرنا, کسی نے کسی کی حوصلہ افزائی کرنا, یہ بری بات ہے. کبھی کبھی 500 1000 انعام بھی دیتے, ہم تو الحمدللہ کرتے ہیں, ہماری عادت ہے, ہم نے دین سیکھا ہے. تو بھائی جان اچھی عادت یہ ہے کہ آپ اگر کوئی آپ کا کام کر دے, کپڑے پریس ملیں, کھانا ٹائم پہ ملے, تو 2 کلمے بول دیا کرو, اللہ آپ کو جزا دے. چھٹی خوبی, وہ بھی بہت بڑی خوبی, سنیے گا, جو ہمارے اندر بہت کم پائی جاتی ہے. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے نا, خطا ہو جائے, تو آپ فرماتی یہ مجھے بہت جلد معاف کر دیتے ہیں. ہم رات 11 بجے کال کرتے ہیں اپنے سسر کو, ساس کو, انہوں آگے لا کے لے جائے, میرے علی نہیں. ہم تو کال کر کے سو گئے, خراٹے بھرتے رہے, لیکن ہمیں کیا خبر کہ ان بوڑھوں کی ساری رات مسلح پہ کس طرح تڑپ تڑپ کے گزری کہ یا اللہ میری بیٹی کا گھر بچا لینا. اور ہمارے ہاں باقاعدہ بچوں کو ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں انہوں طلاق دے, یا پھر ہم کہتے ہیں 6 مہینے لگوائے دی عقل ٹکانے لگ جائے گی. یہ 6 مہینے کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے تو ہمیں کیسا لگے گا بھائی؟ تو یہ بری بات ہے یار, یہ اس طرح کے رویے اختیار کرنا. فرمایا میرے شوہر کی اچھی عادت یہ جو بہت جلد معاف کر دیتے. میرے نبی فرماتے تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی, کچھ اچھی ہیں, فرمایا وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو. میں نے ایک بزرگ کو پڑھا ہے, آپ کی بیوی اتنی تلخ تھی, کسی نے کہا حضرت جان کیوں نہیں چھڑا لیتے, جینا عذاب کر دیا اس عورت نے. فرماتے ایک خوبی ہے اس میں بھائی جان, ایک خوبی. لوگ تو ایک خوبی پہ ساری زندگی گزارتے ہیں. مجھے پچھلے دن ایک دوست ملے, انہوں نے اپنی گھر والی کو بھیج دیا تھا, تو جب میں نے یہ بات سنائی تو وہ کہتا ہے میری بیوی سے بڑی خوبیاں ہیں. اور وہ کیسا بزرگ تھا جو ایک خوبی پہ ساری زندگی گزار دے رہا ہے. اور وہ کہتا ہے میں نے اب فیصلہ کیا اس کو واپس لے کے آنا ہے. تو وہ ایک خوبی کیا ہے؟ آپ فرماتے میں 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں نا تو یہ میرا انتظار کرے. کردار بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا بھائی. تو معاف کرنے والا مزاج بناؤ جوانوں. ہمارے پاس یقین جانو دارالفتاء میں لائنیں لگی ہیں, طلاق کی ریشو اس قدر بڑھ گئی, چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق دے رہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ, کوئی بڑی وجہ بھی نہیں ہوتی. تو یہ اچھے شوہر کی 6 خوبیاں بھائی, یہ ہر شوہر میں ہونی چاہیے. آئیے اس 6 خوبیوں کو دوبارہ سنیں, اور میں یہاں سے آپ سے رخصت چاہوں گا. اس کے بعد میرے وطن کا بڑا خوبصورت نام, خوبصورت لہجہ, اور میں بھی انہیں بڑے شوق سے سوشل میڈیا پہ سنتا ہوں. موقع ہی سوشل میڈیا پہ ملتا ہے, باقی تو بھاگ دوڑ میں ہم بھی ہوتے ہیں. اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا, بڑی شہرت حاصل کی. میں دعا گو ہوں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. 6 خوبیاں اچھے شوہر کی. پہلی خوبی یہ ہے, کیا ہے؟ ہاں, مسکرا کے ملتے ہیں. تو آج سے ہم بھی یہ مشق کریں گے, گھر جائیں گے تو مسکراتے ہوئے جائیں گے, اور جب گھر سے آئیں گے تو پھر بھی مسکراتے ہوئے. اور تیسری خوبی, خرچ دینے میں بھائی اپنی کمائی جتنی ہے اس میں سے کرنا ہے نا. اور چوتھی, کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. 5ویں اچھی عادت یہ ہے کہ شکریہ ادا کرنا ہے. اور 6 غلطی ہو تو معاف کر دینا ہے. میرے نبی نے رشتوں کی قدریں ہمیں سکھائی. ماں کو گالی نہ دیجیے گا بھائی, دھکے نہ دیجیے گا, ماں کے قدموں تلے جنت ہے. بہنوں کے مان نہ توڑیے گا, بہنوں کو بھائیوں پہ بڑے مان ہوتے ہیں. بیٹیاں منحوس نہیں ہوتی, 5 ہو جائیں 6 ہو جائیں یار. بیٹیاں باپ کے جنازے کی رونق, گھر میں رحمت ہوتی ہیں, اور بیوی شوہر کا وقار ہوتی ہے. اللہ ہمیں ان رشتوں کی قدروں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب کا شکریہ, جناب نے بڑی محبت سے دعوت دی اور مسلسل میرے ساتھ رابطے میں رہے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا